ہے کہ ہم نے پوری اتحادی حکومت نے تمام اداروں نے مل کر جو ریلیف اور ریسکیو کی جو فیز تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے ہم ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا جو فیز ہے اس کے اوپر جا رہے ہیں. اور اس میں ضرور کہوں گی کہ ایک کلیبریٹو ایفرٹ ہے جس میں تمام ادارے جو مسلح افواج کے ادارے ہیں، NFRCC ہے، کوئلیشن جو حکومت ہے اتحادی، اس کے ہر پارٹی کا ہر سربراہ، ان کی پوری ٹیم، تمام جو لوگ ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ پچھلے 5-6 مہینے سے یہ جو پوری آفت ہے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. اور وزیر اعظم پاکستان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پورے پاکستان میں خود دورے کر کے خود جگہ پر پہنچ کر تمام انتظامات دیکھے. آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جب وہ جاتے تھے تو چیزیں ریسکیو اور ریلیف کی نہیں پہنچی ہوتی تھیں، تو وہ خود وہاں نوٹس لیتے تھے، اور یہ سلسلہ جاری رہا اور چیزیں اللہ تعالیٰ کی کہیں ابھی بھی کوتاہیاں ہیں. میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس پوری کاوش میں، اس کوشش میں اپنا کردار ادا کیا ہے، مثبت کردار، جس میں بہت سے ایسے صحافی ہیں، حامد میر صاحب ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن ہے، بہت سے چینلز ہیں اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ کوئی اشتہار جو کہ آگاہی کا تھا اس پورے سیلاب کے دوران وہ میڈیا نے فری آف کاسٹ چلائے، پوری کیمپین فری آف کاسٹ چلائی. اور اس میں صحافیوں نے، انٹرنیشنل میڈیا نے، فورن میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا، جس میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی. اور اس پورے تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی کاوش جاری ہے جس میں ملک کے اندر اکنامک ریوائول اس وقت ہو رہا ہے. اس وقت جو سفارتی سطح کے اوپر پچھلے 4 سال تمام دوست ممالک، اس خطے کے ممالک، وہ لوگ جنہوں نے سی پیک میں سرمایہ کاری کی ہوئی تھی، سعودی فنڈ میں سرمایہ کاری پاکستان میں کی ہوئی تھی، جو منصوبے تھے 4 سال اس کو کمپلیٹلی ان کو بند کر دیا گیا، کوئی منصوبہ نہیں چلایا گیا. ان تمام منصوبوں کا الحمدللہ ریوائول ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ جس طرح پرائم منسٹر جو ہیں وہ ابھی ڈیفرنٹ ان کے جو دورے ہیں انپریسیڈنٹڈ ہے کہ 5 مہینے کے اندر جس طرح ڈپلومیٹک ریوائول ہوا ہے، جس طرح فلڈز کے اندر تمام انٹرنیشنل جو ہمارے دوست ممالک ہیں، جو ہماری انٹرنیشنل ایڈ ایجنسیز ہیں، چاہے اس کے اندر سعودی عربیہ ہو، ٹرکی ہو، UK ہو، US ہو، قطر ہو، جس طرح مدد کی گئی ہے وہ جذبہ دیکھتے ہوئے ان کو بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور میں نے نام نہیں لیے، چائنا کی جو ملٹی پرونگڈ پریزیڈنٹ شی کی سپورٹ رہی ہے، اسی طرح پریزیڈنٹ اردوغان کی رہی ہے، سینٹرل ایشیا کے جو لوگ ہیں جس طرح انہوں نے مدد کی ہے وہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کے لیے. اسی طرح جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپس ریوائیو ہو رہے ہیں پاکستان کے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر UNGA میں گئے جہاں فلڈز کی وکٹمز کی آواز اٹھائی، اسی طرح UN اپیل اس سے ڈبل ہوئی. اور یہ تمام وہ تناظر ہیں جس میں ایک حکومت اتحادی اس وقت کام کر رہی ہے. لیکن ایک شخص صرف اور صرف ملک کو، جو جب 4 سال ملک کے اوپر مسلط تھا تو ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ کر گیا، پوری کوشش کی کہ ملک کو شری لنکا بنا دیا جائے، معیشت تباہ کی، نوجوان کا روزگار تباہ کیا، سی پیک کو بند کیا، فورن پالیسی کو تباہ کیا، کشمیر کا سودا کیا، ملک کے اندر معاشی ترقی کو منفی تک لے گیا. اس کے بعد مہنگائی کی سطح جو تھی وہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اور پھر جاتے جاتے تیلی لگا کر، آگ لگا کر پوری طرح سے کوشش کی کہ ملک شری لنکا بن جائے اور معاشی دیوالیہ ہو جائے، جس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتحادی حکومت نے سنبھالا، معیشت کو سنبھالا. مہنگائی کی صورتحال ان اثرات کی وجہ سے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور انشاءاللہ جو وعدہ کیا ہے کہ اپنی پوری کوشش کریں گے، مہنگائی کو کم کریں گے، کیونکہ ہم نے مہنگائی اس نالائق کو 2% پر دی تھی کھانے کی چیزوں کی، اور انفلیشن جو ریٹ جو تھا وہ 3.2% پر اس نالائق کو دیا تھا. ترقی کی جو شرح تھی وہ 6% پر لا کر اس نالائق کو دی تھی. لیکن جس شخص کا مقصد ہی یہ کہتا ہے کہ میرے خلاف انٹرنیشنل کانسپریسی ہوئی ہے، بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن وہ کانسپریسی انٹرنیشنل جو ہے وہ عمران خان خود ہے،
کیونکہ اگر یہ تمام تناظر میں آپ دیکھیں کہ پچھلے 4 سال ملک میں کیا ہوا ہے تو اسی کو کہتے ہیں انٹرنیشنل کانسپریسی، اور اس کا تمام تانے بانے، اس کے ثبوت جڑتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ جو اب پاکستان کی عوام کے سامنے آ رہی ہیں۔ قومی مفاد ہو، اپنی کرسی کے ساتھ چمٹے رہنے کی بات ہو، اپنے اقتدار کو بچانے کی بات ہو، تو سائفر ایک سفارتی سطح کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر سیاست کرو، اس کے ساتھ کھیل کھیلو، منٹس کو بدل دو، صحیح ہے یا غلط ہے اس کی فکر نہ کرو۔ یہ میں نہیں، یہ عمران خان کی آڈیو لیکس ہے جس میں ان باتوں کا اعتراف ہے، اور یہ وہ ثبوت ہیں جو عمران خان صاحب نے قومی مفاد بیچنے کے لیے آڈیو لیکس جو سامنے پاکستان کی عوام کے سامنے آئیں، سفارتی تعلقات کو تباہ کر دیا، اور پھر شری لنکا معیشت طور پر تو معاشی طور پر تو کولیشن گورنمنٹ نے بچا لیا، لیکن کیوس جو شری لنکا میں اس وقت تک جاری ہے وہ یہ شخص اپنا انفنشڈ ایجنڈا پورا کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آج 4 سال یہ فتنہ، فورن فنڈڈ فتنہ ملک پر مسلط رہا تھا، چاہے آر ٹی ایس کو بٹھا کر لا، وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا رہا نا، 4 سال بیٹھا رہا۔ کیوں نہیں بولتے، کس کے ایک جملہ بول دیں کہ میں نے کوئی ہسپتال بنایا، میں نے کوئی سکول بنایا، میں نے مہنگائی ختم کی، میں نے کوئی ڈیم بنایا، میں نے کوئی بجلی کا 1 میگا واٹ بجلی بنائی، میں نے کوئی 1 کلومیٹر روڈ بنایا، میں نے کسی قسم کی نوکریاں دیں، میں نے مہنگائی ختم کی، کوئی ایک جملہ تو بولو۔ آج کنٹینر پر کھڑے ہو نا، 2014 میں بھی یہ شخص کنٹینر پر کھڑا تھا، اس وقت امپائر کی انگلی کے بلبوتے پر اور بیساکھی پر کھڑا تھا۔ آج اگر اپنے بلبوتے پر سیاست کرنے کا وقت آیا ہے تو غوطے کھا رہے ہو اور اس فرسٹریشن میں اداروں کو کال آؤٹ کر رہے ہو۔ میں ابھی اس بات پر آؤں گی، لیکن ایک جملہ تو بولو اپنی تقریر میں، 2014 کی تقریر میں اور 2022 کی تقریر میں کوئی فرق تو لاؤ۔ 4 سال ملک پر وزیر اعظم رہے ہو، اپنی کارکردگی کا ایک جملہ بولو۔ 10 سال خیبر پختونخوا میں حکومت کی ہے تم نے، بتاؤ کوئی ہسپتال بنایا ہو، کوئی پل بنایا ہو، کوئی سڑک بنائی ہو، کوئی ڈیم بنایا ہو، کوئی میگا واٹ بجلی بنائی ہو، کوئی موٹر وے کہ ایڈیشنل کوئی 1 کلومیٹر سڑک بنائی ہو۔ آج وہاں دہشت گردی واپس آ رہی ہے، ملک میں امن امان کو آج خطرہ ہے، اور اس کے اوپر اسی کنٹینر کو سجا کر وہی جملے، وہی تقاریر، وہی باتیں، وہی غلاظت، وہی انتشار، وہی نفرت، وہی ڈھٹائی۔ جب نواز شریف 2016 میں 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم گیا تھا تو اس کی تقریر کیا تھی کہ میں نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، میں نے اس ملک میں پہلی موٹر وے دی، میں نے اس ملک میں 14,000 میگا واٹ بجلی دی، میں نے اس ملک میں سکول بنائے، ہسپتال بنائے، میں نے اس ملک میں امن قائم کیا، دہشت گردی ختم کی، اس ملک کو پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی دی، اس ملک کے آقائیوں کو پہلی دفعہ دہشت گردی کے خلاف ایک طاقت بنایا اور دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اس ملک کو سی پیک دیا، نوجوان کو روزگار دیا، اس خطے کو ترقی دی۔ یہ نواز شریف کی تقریر تھی۔ آج آپ کی تقریر کیا ہے؟ کیا تقریر ہے آپ کی؟ اور نواز شریف 2014 میں نواز شریف تھا، آج نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف، مریم نواز، لیکن ایک چیز کنسسٹنٹ ہے، نواز شریف کا بھوت اور خوف دماغ سے نہیں ہٹا۔ شہباز شریف کی باتیں کرتے ہو، شہباز شریف تم نے 350 ڈیم بنانے تھے، شہباز شریف نے پنجاب میں 14,000 میگا واٹ میں سے 5,500 میگا واٹ بجلی بنائی پنجاب میں، اسی وقت جب تم یہ کنٹینر پر کھڑے تھے۔ ہسپتال بنائے، سکول بنائے، سڑکیں بنائی، مہنگائی کم کی، اس وقت جب تم کنٹینر پر کھڑے تھے۔ اور آج بھی شہباز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کی معیشت، ملک کے سفارتی تعلقات، ملک کے اندر مہنگائی کی کمی، ملک کے اندر معاشی بحالی، ملک کے اندر امن، ملک کے اندر جو اس وقت سیلاب سے وکٹمز ہیں ان کی بحالی، آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہباز شریف یہ کام کر رہے ہیں اور تم کھڑے ہو کر کنٹینر کے اوپر غلاظت اگل رہے ہیں۔ کل ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے، تمام انٹرنیشنل ایسٹیمیٹس کے مطابق کہ پاکستان کو 10 سال لگیں گے سیلاب کے اثرات سے نکلتے ہوئے اور $30 بلین درکار ہے۔ یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، اور عمران خان صاحب
عمرانی فتنہ, فورن فنڈڈ فتنہ, وہ کانسپریسی جو ملک کے اندر کیا کہتی ہے کہ میں سیلاب سے ڈوبے ملک کو مزید ڈوباؤں گا, میں یہاں لاشیں بکھیروں گا, یہاں خونی مارچ کروں گا, ملک کے اندر انتشار پھیلاؤں گا, کیونکہ 4 سال میرا انفینشڈ ایجنڈا تھا. میں نے تو ابھی اور کام کرنے تھے, میں نے تو ابھی معیشت تباہ کی تھی, ابھی میں نے جو ملک کے اندر امن تھا اس کو تباہ کرنا تھا. یہ تو میں جیسے جلدی کرسی چلی گئی, میرا تو ابھی فورن فنڈنگ کا انفینشڈ ٹاسک رہتا ہے. تو ایک طرف یہ حکومت جو ہے وہ ریوائولز کی طرف جا رہی ہے اور عمران خان اسی کنٹینر پر کھڑے ہو کر ملک کے اندر انتشار, فساد اور اداروں کو کمزور کرنے کی, اور میں اس پہ بھی آؤں گی. دوسری بات, انڈیا کا وزیر دفاع 3 دن پہلے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ملک کے جو پاکستان کا جو شمالی حصہ ہے, گلگت بلتستان ہے, اس کو ہم اپنا حصہ بنائیں گے, اور جو شمال کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, یہ ڈیفنس منسٹر آف انڈیا کہہ رہا ہے. اور یہ فتنہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا, اور جو باتیں کر رہا ہے, کال آؤٹ کر رہے ہیں DGISI کو, چیف آف آرمی سٹاف کو اور افواج پاکستان کو, اور اس کا جشن کہاں بنایا جا رہا ہے؟ اس وقت جب ڈیفنس منسٹر آف انڈیا وہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, اس کا جشن ہندوستان میں منایا جا رہا ہے. لگائیں ذرا وہ ویڈیو جو آپ کو میں بتاؤں, یہ پلیز. اور بڑی خبر آپ کو بتا رہے, پاکستان کے پورو پردھان منتری عمران خان نے ایک بڑی بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ISI کی پول کھولیں گے. میں ISI کی پول کھولوں گا, یہ عمران خان نے کہا ہے. حقیقی آزادی مارچ کی شروعات انہوں نے بڑی بات کہی ہے. عمران نے ISI کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے. عمران نے پھر بھارت کی ودیش نیتی کی تعریف بھی کی ہے. اور اس وقت ایک بڑی خبر آپ کو دے دینا چاہتی ہوں, عمران خان نے اپنے بھاشن میں ISI کے خلاف بھی جم کر زہر اگلا ہے. عمران نے ISI کے پرمکھ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی تلنا پاکستان کے پورو گृह منتری شیخ رشید سے کی ہے. عمران نے کہا کہ ISI پرمکھ نے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ پوری طرح سے سیاسی تھی. ISI کی پریس کانفرنس کو سیاسی بتایا عمران خان نے. اب اس وقت پاکستان میں ایک طرف عمران ہے ورسز آل ہے, وہ ساری کی ساری مشینری جو سرکار کی ہے وہ اب خلاف ہے عمران کے, اور عمران خلاف ہے. پاکستان کی راجنیتی میں بہت نرنائک پل ہونے والا ہے جب انہوں نے سیدھے سیدھے پاک آرمی چیف کو نشانے پر لے کر کے. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آشیش, اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ غور طلب ہے کہ پہلی بار جنرل باجوہ کا نام اتنے کھلے طور پر عمران خان کے دوارا لیا گیا ہے. سینا پر حملہ آج کی تاریخ میں میرے تو ڈیئر موسٹ ہو گئے, اس لیے ہو گئے کیونکہ انہوں نے ISI کی پول کھولنے کا اب جو ہے ارادہ بنا لیا ہے, اور اسی لیے ہمیں تو وہ اس بار تھوڑے پسند آئیں گے. سو آل دا بیسٹ ٹو یو فیاض صاحب. مودی کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کی فوج پر اور ISI کے اوپر ہم ان پہ حملے کریں گے. اور مودی کا ایک کیمپین مینیجر جو خود کا تھا, میں نہیں کہہ رہی کہ اگر مودی الیکشن جیت گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, تو مودی کا میڈیا جو کہہ رہا ہے وہ عمران صاحب اس کو کیا کہہ رہے ہیں, تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جو یہاں موجود ہوں پاکستان میں مودی کا کیمپین مینیجر, خود اپنا بیانیہ تو آپ نے دیکھ لیا, امپورٹڈ حکومت کا, سائفر کا, آڈیو لیکس, مفاد سے کھیلو, سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے, فورن فنڈنگ, توشہ خانہ ڈکیتیاں, وہ سب پاکستان کی عوام کے سامنے آ گیا ہے. اور اب انڈیا میں جشن منانے کے لیے اداروں کو کال آؤٹ کیا جا رہا ہے. یہ ہے عمران خان صاحب کا اصل چہرہ. اور اس کے بعد دنیا کہہ رہی ہے, ابھی آپ نے دیکھا سعودی عربیہ میں, چائنا میں, SCO میں, سینٹرل ایشیا میں, US میں, UK میں, تمام لوگ اس وقت پاکستان کے اکنامک ریوائول, فلڈ وکٹمز کے لیے اور ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, تمام ڈپلومیٹکلی. اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی مدد نہ کرنا, میں پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہوں, سیاسی عدم استحکام پھیلانا چاہتا ہوں, معاشی عدم استحکام پھیلانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ میرا انفینشڈ ٹاسک تھا جو میں نے مکمل کرنا ہے. ایک طرف آپ وہ ویژولز دیکھیں جس کے اندر پاکستان کی اتحادی حکومت اس وقت ان کا ڈالا ہوا گند صاف کر رہی ہے, اور دوسری طرف یہاں تو بیانیہ بے نقاب ہو گیا. یہاں تو پاکستان کی عوام نے وہ آڈیو لیکس بھی دیکھ لیں, اور DGISI کے بعد اور DGISPR کی جو پریس کانفرنس ہے کہ جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس, جس کو یہ امریکی سازش اور امپورٹڈ حکومت کہتا رہا, جس وقت وہ ہو رہا تھا, اس وقت کمرے کے اندر ملک کا وزیر اعظم
اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف کو بلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ میں تا حیات غیر معینہ مدت کے لیے آپ کو ایکسٹینشن دیتا ہوں ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام بنا دیں. اور جب انہوں نے کہا کہ ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سیاست کے اندر کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کریں گے, تو اسی وقت وہ شخص پاکستان کی عوام کو دن کی روشنی میں کیا کہتا ہے, ذرا سنیں. اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں اجازت ہی نہیں نیوٹرل ہونے کی. اچھائی اور برائی کے بیچ میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو جو آج اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے بڑا ظلم چوری کے علاوہ وہ اس ملک کی اخلاقیات تباہ کر رہے ہیں, اچھے برے کی تمیز ختم کر رہے ہیں. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے, ان کے پاس اس وقت سب سے زیادہ پاور ہے, تو پاور کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاور آپ کے پاس ہے اور ذمہ داری کسی اور کے پاس ہے. اتھارٹی اور پاور ساتھ ساتھ جاتے ہیں. جب یہ اوپر آئے ہیں تو آپ جتنا مرضی کہیں ہم نیوٹرل ہیں, جو مرضی آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں, تاریخ کے اندر لوگ آپ کو بلیم کریں گے یہ جو ملک کے ساتھ کیا. یہ جو اوپر آ کے اوپر بیٹھے ہیں, تاریخ لکھی جا رہی ہے پاکستان کی کہ کیسے آپ نے ان لوگوں کو ہمارے پر مسلط ہو رہے ہو. جو 4 مہینے میں ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, ان 4 مہینے میں جو مہنگائی کے اوپر سپوزٹلی آئے تھے, اور آج جو مہنگائی ہے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے, ان کے پاس سب سے زیادہ پاور ہے, تو پاور کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاور آپ کے پاس ہے, ذمہ داری کسی اور کے پاس ہے. اتھارٹی اور پاور ساتھ ساتھ جاتے ہیں. جب یہ اوپر آئے ہیں تو آپ جتنا مرضی کہیں ہم نیوٹرل ہیں, جو مرضی آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں. تاریخ کے اندر لوگ آپ کو بلیم کریں گے یہ جو ملک کے ساتھ کیا. یہ جو اوپر آ کے بیٹھے, تاریخ لکھی جا رہی ہے پاکستان کی کہ کیسے آپ نے ان لوگوں کو ہمارے پر مسلط ہوئے. جو 4 مہینے میں ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, 4 مہینے میں جو مہنگائی کے اوپر سپوزٹ آئے تھے, اور آج جو مہنگائی ہے. یہ اس وقت جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا, آج کہتے ہو شفاف الیکشن کرا دو. تمہارا مطالبہ شفاف الیکشن نہیں ہے. آپ کا مطالبہ اور آپ کی نیت پاکستان کو, جو آپ کہتے تھے کہ اس کی معیشت کو تباہ کر دو, اس کے اندر افراتفری پھیلا دو, نفرت کے بیج بوئے, ایسے بیج بوئے جس کے اثرات آج تک یہاں موجود ہیں, اور 4 ٹکڑوں کی بات خدا نہ خواستہ کرتے تھے. اور اس وقت وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب تمہارے خلاف آ رہا تھا تو بند کمروں میں آفرز دے رہے تھے تا حیات ایکسٹینشن کی, اور بار کہتے ہو جانور ہیں, بار کہتے ہو نیوٹرل کا اسلام اجازت نہیں دیتا, بار کہتے ہو میر جعفر میر صادق, اور بار یہ کہتے ہو کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے. یہ منافقت, یہ ہے یہ منافق چہرہ, یہ ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈز. اور یہ کہتے ہو, اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے. ڈی جی آئی نے کہا میری موجودگی کے اندر یہ آفر کی گئی, اور انہوں نے کہا کہ یہ ادارے کا فیصلہ ہے. جب نواز شریف صاحب کو 2016 میں نکالا تو اس وقت بھی ایکسٹینشن دی جا سکتی تھی. بند کمروں کے اندر تم نے سودا کیا اپنے آئینی حلف کا, اور تم اس طرح کی بند کمروں میں آفرز کرتے رہے. اور جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو بار تم ان کو گالیاں دیتے ہو. اور کل جو تقریر تم نے کی کہ کان کھول کر سن لو, تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری اس طرح کی غلاظت, تمہاری اس طرح کی گفتگو, تمہاری اس طرح کی باتیں, یہ بیانیہ پاکستان میں تو تباہ و برباد ہو چکا ہے. عمران خان صاحب, اس کا جشن اب صرف ہندوستان میں منایا جا رہا ہے. تم وہ شخص ہو, تمہاری ذہنیت اتنی غلیظ ہے کہ تم نے شہداء کے خلاف کیمپین کی ہے لسپیلا کے ہیلی کاپٹر کے سانحے کے بعد. اور کل بڑی اچھی بات کی خواجہ آصف نے کہ شہداء ہماری ریڈ لائن ہیں,
اور اس کے اوپر تم نے ان کو نہیں چھوڑا, تم نے سائفر کو کے اوپر کھیل کھیلا. اور یہ جب تمہیں کہہ دیا گیا کہ تم سیاست اپنے بلبوتے پر کرو تو کان کھول کر سن لو. گالی دیتے ہو, کال آؤٹ کرتے ہو, تاکہ اس کی جو سیلیبریشنز ہیں اور اس کی جو شہنائی ہے وہ ہندوستان میں بچے, کہ تم نے مودی کی کیمپین کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. کان کھول کر سن لو کہ اب اگر تم نے ملک کے اندر سیاست کرنی ہے تو وہ بیساکھی تمہارے پاس نہیں ہے. اور یہی وہ بیانیہ تھا نواز شریف کا. تم نواز شریف کو اقتدار سے نکالا تو انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو, اور جس وقت تمہارے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, آئینی طور پہ پارلیمان نے اٹھا کر باہر پھینکا, تو ہاتھ جوڑتے ہو, منتیں کرتے ہو, ترلے کرتے ہو, آفرز کرتے ہو کہ میں آپ کو غیر معینہ مدت کے لیے دے دوں گا ایکسٹینشن, اور آپ میری کرسی بچا لیں, میرا اقتدار بچا لیں, اور بار کہتے ہو کہ آپ کو نیوٹرل رہنے کا حق نہیں ہے. تم اتنے منافق شخص ہو, تم اتنے جھوٹے شخص ہو. چیف الیکشن کمشنر کو کہتے ہو میں ہٹ جانے کا نوٹس دے رہا ہوں. جھوٹے شخص, چیف الیکشن کمشنر کو ہٹ جانے کا نوٹس اس لیے دے رہے ہو کہ تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے فورن فنڈنگ میں, تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے توشہ خانہ میں, کیونکہ تمہارے پریشر میں نہیں آیا, تمہاری گالی, تمہاری دھمکی, تمہارے دھونس میں نہیں آیا. جس وقت چیف الیکشن کمشنر کو جیسے ایف آئی اے کو ڈی جی کو بلا کر ہر ادارے کو استعمال کیا, تم 4 سال بعد کیا کہو گے, کیا عوام کو بتاؤ گے اپنی کارکردگی کہ میں نے سائفر کے ساتھ کھیل کھیلا, میں نے توشہ خانہ میں ڈکیتیاں کی, میں نے فورن فنڈنگ منگا کر اب پاکستان کے خلاف کام کیا. کیا بتاؤ گے پاکستان کی عوام کو کہ میں نے ہیرے اور جواہرات کے سودے کیے, میں نے زمین کے ٹکڑوں کے اوپر سودے کیے. کیا بتاؤ گے عوام کو؟ تمہارے پاس عوام کو بتانے کے لیے ایک جملہ نہیں اپنی کارکردگی میں, سوائے تمہاری چوریاں, تمہاری ڈکیتیوں کی داستانیں جس کے خلاف تم این آر او مانگتے ہو, اور اس کے بعد کال آؤٹ کرتے ہو. تم جو مرضی کر لو, تم لانگ مارچ کرو, تم لانگ ڈرائیو کرو, تم لانگ جمپ کرو, جو مرضی تم نے کرنا, یا لانگ واک کرو. 2014 میں بھی کی تھی نا, کیا ملا تھا, کیا حاصل ہوا تھا؟ اور اس وقت بھی ملک کے اندر سی پیک آ رہا تھا, اس وقت ملک کی معیشت ترقی کر رہی تھی, اس وقت نوجوان کو روزگار مل رہا تھا, اس وقت مہنگائی کم ہو رہی تھی, اس وقت نواز شریف ملک کو ترقی دے رہا تھا, اس وقت غربت کم ہو رہی تھی, دہشت گردی ختم ہو رہی تھی. تو کیا ملا تھا تمہیں 2014 میں وہاں 126 دن کے بعد؟ اور آج کیا ملے گا؟ کیا کرو گے؟ یہ سب کچھ کرو, تماشے کرو, پٹاخے بجاؤ, جو مرضی کرنا ہے کرو. اتحادی حکومت اپنا کام کر رہی ہے, عوام کو ریلیف دینے کے لیے, مہنگائی کو کم کرنے کے لیے, ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانے کے لیے, ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے, ملک کے اندر سفارتی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے. تمہارے جیسے فتنہ, فساد, جھوٹے شخص اور جھوٹی جو تمہاری سیاست بے نقاب ہو رہی ہے, عوام کے سامنے روز تمہارا کوئی نہ کوئی اعمال سامنے آ رہا ہے, وہ اپنا کام کرتے رہیے. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو اہم تعیناتی ہیں اس ملک میں وہ تمہارے اس تماشے سے, گالی سے, فساد سے, فتنے سے اس پہ کوئی اثر پڑے گا, تو تمہاری بھول ہے, بہت بڑی بھول ہے عمران خان صاحب. یہ ملک اب پرانا پاکستان نہیں ہے. یہ اصل میں اب وہ پاکستان ہے جہاں ادارے اپنی حدود میں آئینی حدود کی لکیریں کھینچی جا رہی ہیں, اور جس کو تم گالی دے کر, کال آؤٹ کر کر دوبارہ اپنی گندی سیاست میں گھسیٹنے کے نعرے لگا رہے ہو. اب نہیں ہونا, اب نہیں ہونا, بھول جاؤ. وہ کیسا انقلاب اور حقیقی آزادی ہے جو رات کو گھر جا کر سو جاتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر رلتے رہتے ہیں, ان کو پانی پلانے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ کیسی آزادی ہے, حقیقی آزادی, اور لانگ مارچ ہے, اور لانگ ڈرائیو ہے, یا لانگ واک ہے, یا لانگ جمپ ہے, جو اپنے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خونی مارچ اور لاشوں سے بھرا ہوا مارچ ہوگا. کیا کرنا چاہتے ہو ملک کے ساتھ؟ کر لیا بہت کچھ,
ہر ادارے کو کمزور کیا. 4 سال نیب جن کو چور کہتے ہو, ابھی لاہور مطلب پچھلے 5 مہینے میں اور اس سے پہلے 4 سال جو تم الزام لگاتے رہے, 1100 ارب 1200 ارب 600 ارب 800 ارب 900 ارب, 4 سال کدھر گئے وہ ارب, کدھر گئے وہ الزامات؟ نیب نیازی گٹھ جوڑ بنا, ایف آئی اے کا ڈی جی باتھ روم میں بند ہوا, طیبہ گل اغوا ہوئی, لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بناتے رہے. فنڈامنٹل رائٹس آج تمہیں یاد آ گئے؟ جھوٹ مت بولو, لوگوں کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیلو. کسی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا دیتے ہو اپنی سیاست کی خاطر, کسی 75 سالہ عزت دار شخص کی عزت کو اپنی سیاست کی خاطر اس کی بھینٹ چڑھا دیتے ہو. کیا چاہتے ہو؟ سب کچھ کر لیا, خواتین کو اغوا کر کیسز بنوا لیے, گھٹیا شخص اپنی گھٹیا سیاست کے لیے. 4 سال تم نے ایک الزام ثابت نہیں کیا. اگر 1100 ارب کی چوری ہوئی تھی تو ثابت کیوں نہیں ہوئی؟ ہر ادارہ تمہارے پاس, ریاستی طاقت تمہارے پاس, وزیر اعظم کا عہدہ تمہارے پاس وہ کرسی, وہ اختیار, وہ طاقت تھی, اور کہتے ہو آج ریلیف مل رہی ہے. تو 4 سال ریلیف ملا, 4 سال یہ ریلیف ملا عدالتوں سے کیونکہ تم نے جھوٹے الزامات لگائے تھے. آج وہ مریم نواز شریف صاحبہ کا کیس کا فیصلہ پڑھا آپ لوگوں نے؟ وہ فیصلہ پڑھا, وہ فیصلہ پاکستان کی عوام پڑھے, وہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی جو سزا تھی وہ بلا جواز تھی, اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا, کوئی تفتیش نہیں ہوئی تھی, کسی قسم کا کوئی ثبوت نیب نے نہیں دیا, صرف ایک جے آئی ٹی ہیرو پہ مشتمل بنی تھی جس کی رپورٹ کے اوپر سزا دے دی گئی. آج تک نیب نے نواز شریف کی کے اوپر جو الزام لگایا, نیب نے اس کا ایک پرچہ, ایک ثبوت نہیں دیا. کوئی تعلق نیب نواز شریف کا ان پراپرٹیز کے ساتھ نہیں بنا سکی, کسی قسم کا کوئی فائنینشل لنک اسٹیبلش نہیں کر سکی. پروسیکیوٹر کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں دے سکا. بلا جواز کسی کی بیٹی کو, کسی کی بہن کو, کسی کی بچی کو جیل میں ڈال دیا, سزائے موت کی چکی میں ڈال دیا. کیا کیا تم نے؟ کیا جواب دو گے؟ آج تم پھر وہی گردان کرتے ہو. یہ گردان اب پاکستان کی عوام نہیں سنے گی. یہ الزامات اب تم نہیں لگا سکتے عمران خان صاحب, کیونکہ یہ تمام چیزیں بے نقاب ہو چکی ہیں. ہر چیز پاکستان کی عوام کو پتہ چل چکی ہے. اس لیے یہ باتیں اب لیکن تمہیں شرم نہیں آتی نا. شرم تو شرم والے شخص کو آتی ہے, ایسے شخص کو کیا شرم؟ الیکشن مانگتے ہو, نہ تمہیں ادارے قبول, نہ تمہیں اپوزیشن گورنمنٹ قبول, نہ تمہیں اپنے سیاسی مخالفین قبول, نہ تمہیں چیف الیکشن کمشنر قبول. کون سا الیکشن؟ اب الیکشن پہلے بھی کہا تھا, کان کھول کر سن لو, آئینی مدت کے بعد الیکشن ہوگا, کیونکہ تمہارا مقصد بھی الیکشن نہیں ہے. تمہارا مقصد ملک کے اندر فساد فتنہ پھیلانا ہے, اور اللہ معاف کرے انشاءاللہ ہم حفاظت کریں گے پاکستان کی عوام کی. لیکن کسی قسم کا بھی کوئی سانحہ یا واقعہ ہوا پنجاب میں تو پنجاب میں عمران خان کی حکومت ہے. خیبر پختونخوا کے اندر ہر فرنٹ پہ تم انتشار چاہتے ہو. کے پی کے کی پولیس کو کہتے ہو اسلام آباد پہ چڑھائی کر دو, پنجاب کی پولیس کو کہتے ہو اسلام آباد پہ چڑھائی کر دو. جو لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں وہ یہ سوالات پوچھیں اور اپنے دماغ میں یہ بات ڈالیں کہ یہ کس قسم کا شخص ہے. کہتا ہے ہر جانے کا نوٹس کروں گا. وہ پہلے شہباز شریف صاحب کا 5 سال کا ہر جانے کا نوٹس ہوا ہے, اس کا تو جواب دو. خواجہ آصف کا ہوا ہے, اس کا تو جواب دو. جھوٹے شخص, تم کیا ہر جانے کا نوٹس کرو گے؟ تم ایک فورن فنڈڈ فتنہ ہو, فسادی ہو, ملک میں انتشار چاہتے ہو, لیکن یہ اس کی اجازت پاکستان کی حکومت نہیں دے گی. خالد محمود صاحب ایکسپریس. میڈم ایک کمیٹی بنائی گئی ہے رام نواز کے حوالے سے, اس کا مینڈیٹ کیا ہے؟ کیا اس میں امن امان کے علاوہ مذاکرات کا عنصر بھی شامل ہے؟ کسی جانب سے کوئی اشارہ آیا ہے کہ تحریک انصاف کسی مذاکراتی میل پر آنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ
مجھے نہیں پتا کمیٹی ہم ایک خبر میں نے ٹی وی پہ دیکھی ہے ہر جو کنسرنڈ وزراء ہیں اور لا اینڈ آرڈر کے اوپر میٹنگز ہوتی رہتی ہیں میرے خیال میں اسی کی خبر آپ لوگ کمیٹی سمجھ رہے ہیں ایسی کوئی کمیٹی گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے اپنے آئینی فرائض انجام دے رہی ہے اپنا بزنس ایز یوزول گورنمنٹ کا جاری ہے اور اسی طرح ہم لا اینڈ آرڈر کے اوپر کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فتنہ کال آؤٹ کر رہا ہے کہ جو وہ 2014 میں کرتے تھے آپ کو وہ تمام مناظر یاد ہیں چڑھائی کرتے تھے پارلیمنٹ پہ لعنت بیچتے تھے آگ لگا دو جلا دو سول نافرمانی گھسیٹ دو مار دو یہ گفتگو ہے آج بھی وہی گفتگو ہے تو اس کے لیے جان و مال کی حفاظت کرنا لوگوں کے بزنس کی حفاظت کرنا تمام کنسرن منسٹرز جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں وزیر اعظم جو ہیں وہ ایک لا اینڈ آرڈر کا اجلاس بھی ہوا پرسوں میرے خیال میں اسی کے تناظر میں آپ لوگ مگر بات چیت دیکھیں سیاست میں بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور بات چیت سیاست دانوں سے ہوتی ہے اور سیاست دانوں سے جو بات چیت ہوتی ہے ظاہر ہے اس کے اوپر ایک کریڈیبلٹی بھی ہوتی ہے لیکن ایک شخص اگر جھوٹ بولے فتنہ مچائے فساد کرے جس کا مقصد کس کے ساتھ مذاکرات کریں ایک فورن فنڈڈ فتنے کے ساتھ ایک انتشار پھیلانے کے ساتھ والے کے ساتھ پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجنے والے کے ساتھ جو ملکی مفاد سے کھیلے اس کے ساتھ مذاکرات کریں جو جھوٹ بولے منافق شخص ہو اس کے ساتھ مذاکرات کریں مطلب کس کے ساتھ مذاکرات کریں بات تو یہ ہے اس لیے کسی قسم کا ابھی کوئی مذاکرات اس شخص کے ساتھ جو ملک کے اندر لاشیں بچھانے پہ خدا نخواستہ تلاؤ اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں بہزاد سلیمی صاحب میڈم یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب بھی متعدد مواقع پر کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کا آپشن موجود ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بنیادی مطالبات نظر آتے ہیں ان میں ایک مطالبہ ان کا مارچ اپریل میں انتخابات کا ہے اور دوسرا مطالبہ ان کا چیف الیکشن کمیشن کی تبدیلی کے حوالے سے ہے تو کیا حکومت ان دونوں نکات پر کوئی لچک دکھا کے ان سے بات چیت کر سکتی ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے تو یہ جو کمیٹی کی تشکیل ہے دیکھیں سڑکوں کے اوپر مذاکرات نہیں ہوتے دھمکیاں گالی دے کر مذاکرات نہیں ہوتے فتنہ فساد اور انتشار پھیلا کر مذاکرات نہیں ہوتے مذاکرات کی آفر تو شہباز شریف نے پارلیمان کے فلور پر معیشت کی مساق معیشت پر دی تھی نا جس وقت NRO کا نعرہ تھا مطلب اگر تمہیں ادارے تمہاری کرتوتوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے تم کہو اور نہ ڈلے اور تمہاری کرتوتیں تمہارے اعمال تمہاری ڈکیتیاں سامنے آئیں تمہارا اقتدار ختم ہوتا ہو تو تم اداروں کو گالی دو سیاسی مخالفین کے اوپر الزامات لگاؤ یہ کس قسم کی سیاست ہے ایسے شخص کے ساتھ اس ذہنیت کے ساتھ کسی قسم کا مذاکرات نہیں ہو سکتے مرتضیٰ صاحب آپ گالی دے کر دھمکی دے کر دھونس کے ساتھ فساد مچا کر انتشار مچا کر الیکشن نہیں ملے گا الیکشن جو ہے وہ اپنی آئینی مدت کے بعد انشاءاللہ ہوگا جس میں پاکستان کی عوام اپنا ووٹ ڈالیں گے اور فتنہ فساد کو مسترد کریں گے مرتضیٰ صاحب پی ٹی آئی کی جانب سے ہی کہا جا رہا ہے مختلف جگہوں پہ کہ ہماری بات چیت جا رہی ہے آپ کیٹیگری ڈینائی کرتے ہیں کہ کوئی بات چیت نہیں ہے کسی بھی لیول پہ کسی بھی سطح میں نے آپ کو پورا تفصیلی کیٹیگورک جواب دیا جی کہ اس شخص کے ساتھ کس قسم کی آپ چاہتے ہیں کہ بات ہو یہ بات کرنے کے قابل شخص نہیں ہے یہ جھوٹا شخص ہے جو بند کمرے میں آرمی چیف کی تعیناتی کو جس نے کاروبار بنا دیا اپنے سیاسی اقتدار کو بچانے کے لیے کرسی کو بچانے کے لیے غیر معینہ مدت کی آفر کی کیا آئین یہ اجازت دیتا ہے کیا عمران خان کا حلف یہ اجازت دیتا ہے اور جس وقت انہوں نے انکار کر دیا تو اس کو باہر انہوں نے گالی دینی شروع کر دی کال آؤٹ شروع کر دیا کرنا اور کہتے ہیں میں چپ ہوں میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے عمران خان صاحب فرما رہے تھے عمران خان صاحب کے پاس کہنے کو کیا ہے کیا یہ کہیں گے کہ میں نے گھڑیاں بیچی کیا یہ کہیں گے میں نے ہیروں کا بزنس کیا کیا یہ کہیں گے میں نے سائفر اور قومی مفاد کے ساتھ کھیل کھیلا کیا یہ کہیں گے کہ میں نے اپنے وزارت فائنانس سے خط لکھوایا اور KPK میں کہا کہ جو IMF کا پروگرام آ رہا ہے اس کو خراب کرو پاکستان کو شری لنکا بننے دو معاشی طور پر کیا بتاؤ گے عوام کو مطلب ایک اتنا میں سمجھتی ہوں بے بس شخص ہے کہ وہ اپنی 4 سال وفاق میں اور 10 سال خیبر پختونخوا میں ایک جملہ اپنی کارکردگی پہ نہیں بول سکتا اتنا بدقسمت شخص ہے نسیم صدیقی صاحب اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ جس طرح پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس کا ذکر تو چل رہا تھا لیکن جب DG ISI نے پریشر کی تو اس دن انہوں نے کنفرم کیا کہ وہ میٹنگ بھی ہوئی ابھی پچھلے دنوں یہ بات بھی چل رہی تھی کہ 2 راؤنڈ آف میٹنگز جو ہے
وہ پی ٹی آئی اور حکومتی ٹیم کی طرف سے مذاکرات ہوئے اور حکومتی ٹیم کی طرف سے ایاز صادق صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے. تو اس بات کی آپ تصدیق کریں گے کہ پی ٹی آئی یا حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات کے دور میں نے تو کیٹیگوریکلی بتا دیا جی کہ جو میرا خیال یہ ہے کہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کوئی سیاسی اگر مائنڈز وہاں رہ گئے ہیں. دیکھیں اس نے اتنی بڑی زیادتی کی ہے ایک جماعت کے ساتھ جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کے کہتا ہے کرش کر دیں گے. ہم مجھے کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کر دیں گے. اگر کسی نے پاکستان تحریک انصاف کو کرش کیا ہے اس کا نام عمران خان ہے. وہ لوگ جنہوں نے واقعی سمجھا تھا کہ کوئی شخص ہے جو یہ باتیں کرتے تھے, فورن فنڈنگ منگائی اس پارٹی کے نام سے, اس پارٹی کے عہدیداروں کے اکاؤنٹس استعمال کیے, وہ فورن فنڈنگ اپنے ذاتی استعمال میں کی, خیرات کے پیسے منگائے, وہ خیرات کے پیسے اپنی ذاتی استعمال میں ڈالے گئے, فورن فنڈنگ منگائی گئی ان ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس کے ذریعے جس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا. اس کے بعد اس جماعت کی وجہ سے مسلط ہو کر آئے, بے شک آر ٹی ایس کو بٹھا کر آئے تو ڈکیتیاں شروع کر دیں توشہ خانہ کے اندر, ڈکیتیاں شروع کر دیں. ملک کے جو معاملات تھے, آٹا ہو, چینی ہو, بجلی ہو, گیس ہو, پیٹرول ہو, ہر شعبے میں ڈاکے ڈالے. یہاں جب مافیاز کے ذریعے ڈاکے ڈال لیے تو گھڑیاں, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 2019 کے بعد جتنے انٹرنیشنل دورے کیے ان کے وزراء نے اور انہوں نے, اس میں کہتے ہیں کہ دوسروں کو گھڑیاں ملی, وہ کہتے ہیں مجھے کھجوریں ملی تھیں اور تسبیحیں ملی تھیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یا تو آپ کو کسی قابل نہیں سمجھا ہوگا کہ جی یہ جو اسٹیٹ گفٹس ہیں ان کو بیچ دیتا ہے شخص تو اس کو کوئی نہ دو, اور جو ملی وہ کہتے ہیں مجھے کھجوریں اور تسبیحیں ملی تھیں. عمران خان صاحب اب لاہور سے نکل آئے ہیں اور ان کی جو اپروچ ہے دیکھتے ہیں بہت اگریسو ہے, اداروں کے خلاف بھی اور حکومت کے خلاف بھی. ریڈ لائن کی بات ہوئی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان جو وفاق میں, اور کیا ریڈ لائن ہے, کہاں کیا, جس طرح ساسی باڈا نے کہا کہ لاشیں گریں گی اس کے بعد آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے, عمران خان فیض آباد پہنچیں گے تب ریئیکٹ کرنا ہے, کیونکہ آپشن آپ کے پاس اس کو روکنے کے کیا ہے کہ گورنر راج بھی اس میں شامل ہے, تو جو ریئیکشن آنا ہے گورنمنٹ کا اس میں آپ نے کیا ریڈ لائن متعین کیا ہے کہ یہ کراس ہوگی تو وفاق اپنا جو بھی اس کے. دیکھیے وفاق, آپ کو یاد ہے 25 مئی کو کیا ہوا تھا؟ 25 مئی کو خونی مارچ کا اعلان ہوا تھا, 25 مئی کو مسلح لوگ پکڑے گئے تھے, 25 مئی کو ان کے عہدیدار کے گھر کے ٹیرس سے گولی لگ کر ایک پولیس کانسٹیبل شہید ہوا تھا, 5 بچے تھے اس کو پولیس کانسٹیبل کے. ان یہ پورا پروگرام بنا کر آئے تھے کہ لاشیں گریں گی, پولیس والا شہید ہوا. یہ انتشار کی باتیں نہیں کرتے, اگریسو ہوتے نہیں, اگریسو اپروچ. جس شخص کے پاس ملکی مفاد میں بات کرنے کے لیے ہو نا, اس کے پاس صرف بڑکیاں ہوتی ہیں, اس کے پاس صرف گالی دھمکی ہوتی ہے, اور یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا یہ ان کی بھول ہے. یہ تماشے کر لیں, آئیں ادھر پٹاخے بجائیں, جو ان کے کرتے ہیں چیزیں کریں, بالکل کریں, لیکن اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ پورا انٹیریئر منسٹر پنجاب میں, جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی تو اس کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہوگی. کوئی اگر اس قسم کا فساد, فتنہ, انتشار یا خدا نہ خواستہ کوئی جانی نقصان ہوا تو یہ پری پلانڈ سازش کے تحت, پلان کے تحت, یہ عمران خان صاحب کے پلان کے عین مطابق ہوگا. یہ میں پنجاب حکومت کو وارن بھی کر رہی ہوں, اور یہ جان بوجھ کر پنجاب کی حدود سے انہوں نے یہ شروع کیا ہے. اور اگر یہ کسی قسم کا کوئی خدا نہ خواستہ واقعہ ہوا, اس کے ذمہ دار عمران خان اور پنجاب حکومت ہوگی. جس وقت یہ لوگ اگر پہنچ گئے, جو مجھے لگ نہیں رہا, لیکن اگر پہنچ گئے تو اس کا بندوبست انٹیریئر منسٹر نے الحمدللہ سیکیورٹی کا, سیفٹی کا, لوگوں کی جان و مال کا, سب کا انتظام انشاءاللہ پورا کیا ہوا ہے. زال مشوانی صاحب یار بھائی سے بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیں کہ وزیراعظم صاحب چین کے دورے پہ جا رہے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ اہم نوعیت کا معاملہ ہے. چین میں 450 سے زائد پاکستانی جیلوں میں وہاں پہ قید ہیں. کیا اس ایجنڈے میں یہ چیز شامل ہے, یہ پوائنٹ شامل ہے کہ اس پر بات چیت کی جائے گی, وہ پاکستانی جو ہے واپس آ جائیں گے؟ دوسرا جو اہم سوال یہ ہے کہ آپ نے یہاں عمران خان صاحب کو دکھایا کہ وہ اس طرح کے ریمارکس یا پھر انڈین ٹیلی ویژن اور دیگر جو کلپس ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا, اچھی بات نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ناظم میں میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی اس طرح کی بیانات سامنے آتے رہے ہیں اور انڈین ٹیلی ویژن وہ دکھاتے رہے.
दुनिया भर में मीडिया ने दिखाया, ये किस तरह कंपैरिजन करेंगे आप? दो बातें आपने की, एक चाइना के विज़िट के बारे में आपने बात की, बहुत ही अहम दौरा है पाकिस्तान का ये। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहला कोविड के बाद कोई अगर स्टेट हेड ऑफ द स्टेट चाइना जा रहा है तो वो शहबाज शरीफ साहब, पहली बात तो ये। और आपको याद होगा 2014 में प्रेसिडेंट शी सीपैक का जो मंसूबा शुरू करना था, जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी इमरान खान साहब कंटेनर पर चढ़ गए और वो पूरा दौरा जो था वो डिले हो गया। ये बात भी आपको पता है, ये दौरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 साल जो सीपैक को मॉनिटर और नए प्रोजेक्ट्स और जो मंसूबे ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में थे उसकी मॉनिटरिंग के लिए जो JCC जॉइंट कमेटी होती है सीपैक की, उसका 8 इजलास नहीं हुआ। पहला इजलास 15 दिन पहले एहसन इकबाल की सरबराही में और काउंटर पार्ट चाइना से ये पहला JCC का इजलास हुआ। सीपैक के तमाम मंसूबे रिवाइवल की तरफ हैं। नए मंसूबों के साथ इंशाल्लाह हमारी टीम्स वज़ीर आज़म के लीडरशिप में, सदारत में चाइना जा रही है और बहुत सी खुशखबरियाँ पाकिस्तान की आवाम को इंशाल्लाह मिलेंगी। और वो भी उसके ऊपर भी कंप्लीट एक प्लान है इंशाल्लाह। आपने देखा कि अभी सऊदी अरेबिया में जो मस्जिद नबवी के अंदर शहबाज शरीफ और जिस किस्म की बेहुरमती हुई मस्जिद नबवी की, आपने देखा कि जब मैं वहाँ मौजूद थी जिस किस्म की गुफ्तगू नारेबाजी हुई तो वो अकॉर्डिंग टू द लॉ कैद कर दिया गया था और 10-10 साल की सज़ा, 6-6 साल की सज़ा और जुर्माने भी थे। तो पहली बात जो इस दफ़ा जब हम गए सऊदी अरेबिया, शहबाज शरीफ साहब ने की वो उनकी रिहाई की बात की, क्योंकि उन्होंने कहा कि जाहिर है हम सबको मालूम है लोग मजदूरियां करने जाते हैं, इस फितने फसाद के शैतानी शर के अंदर वो आ जाते हैं, लेकिन वो उनका कसूर, लेकिन माफ़ कर देना अल्लाह ताला जो है उसको कबूल भी फरमाता है और पसंद भी फरमाता है। पहली बात की और आज वो रिहा हो गए, उसी वक्त जो है वो ऑर्डर दे दिया गया। तो इसी तरह इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। बाकी आपने बात की माजी की, तो आज अगर बात बड़ी वाज़िया है, बंद कमरे में बैठ के नवाज शरीफ ने ऑफरें नहीं की थी अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, और आज जो आइन की हदूद का तयन किया जा रहा है अल्लाह ताला के फजलो करम से, यही बात नवाज शरीफ ने की थी कि आइनी जो लाइंस होती हैं, जो हदूद होती हैं, उसमें रहकर हर अदारा अपना अपना काम करे तो मुल्क सिर्फ तब तरक्की कर सकता है। और आज अदारों ने जब वो फैसला किया है कि सियासी लैंडस्केप का हिस्सा नहीं बनेंगे तो ये कान खोल कर सुन लो, गाली दो, कॉल आउट करो, जानवर कहो, न्यूट्रल नहीं रहना, मीर जाफ़र कहो। वो मैं सुन रही थी, वो कराए का तर्जुमान जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनसे पूछा एक एंकर ने कि वो मीर जाफ़र और मीर सादिक कहते थे, तो DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप क्या कहेंगे? तो वो कहते हैं कि जी हम उनको नहीं कहते थे, हम लोटों को कहते थे। ये इनकी हकीकत है जी। आखिरी सवाल जुल्फ़कार गरबानी साहब। इनको करने दें। हाँ जी। मैडम साहब, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जो इशू है वो लाइफ टाइम एक्सटेंशन की बात की जाए तो इमरान खान और असद उमर ने ये कहा है कि ये हमने PTM में पहले ऑफर की थी, आपने पहले ऑफर दी थी, जिसके जवाब में हमने ये ऑफर दी थी। क्या PTM ने ये ऑफर दी थी आर्मी चीफ साहब को कि लाइफ टाइम एक्सटेंशन अदम एतमाद की तारीख के दिन? अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं इमरान खान जो बात कर रहे हैं उसको मान लूँ? पहली बात है वो मान गए हैं, इमरान खान साहब ने मान लिया कि मैंने ऑफर दी थी। क्यों ऑफर दी थी? तुम ये कह रहे हो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, फौज को, DGISI को कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम बना दे, मैं आपको गैर मुअय्यना मुद्दत की, और मान रहे हो कि हाँ की थी, मैंने ये दी थी ऑफर। इसके बाद कोई इमरान खान साहब की बात के ऊपर यकीन कर सकता है जो ये कहता है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है? अगर इंपोर्टेड हुकूमत है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्या कह रहे हो? उनको क्यों ऑफर दे रहे हो एक्सटेंशन की? ये शख्स इसकी ये इनकी, या तो आप कह रहे हैं कि मैं उनकी बात मान लूं? चलें जी। अच्छा मैडम, आप कह रही हैं कि इमरान खान के गुजरात को खजूरों का तोहफा मिलता था, वो कहते हैं, मैं नहीं कह रही। हाँ, वो गुजरात खुद भी कह रहे हैं, उनमें से कुछ अब मियां शहबाज शरीफ की टीम का भी हिस्सा है,
انہوں نے بھی کہا مجھے کھجور کا تحفہ ملا تھا، تو اب بھی انہیں کھجور کا ہی تحفہ ملتا ہے یا آپ کوئی بہتر تحفے ملتے ہیں؟ اور دوسرا سوال ہے کہ ایک پولیٹیکل اگر اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے تو آیا اسٹیبلشمنٹ کا اپنا فیصلہ تو ہے ہی ہے، اس میں میاں نواز شریف کا زیادہ کردار ہے، آصف زرداری صاحب کا ہے، کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے ایک پولیٹیکل کیا؟ میرے خیال میں جی سب سے بڑا کردار ادارے کا خود ہے، کیونکہ یہ ریئلائزیشن اداروں میں جب ہوتی ہے تو یہ خود ہوتی ہے، یہ انٹروسپیکشن ہونی ہر ادارے میں ضروری ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو باتیں کی عمران خان صاحب توشہ خانہ کی، تو آج میں چیلنج کرتی ہوں عمران خان صاحب یہ کہہ دیں کہ میں نے 26 اکاؤنٹ فورن فنڈنگ کے ڈکلیئر کیے تھے، یہ کہہ دیں کہ میں نے خیرات کا پیسہ ذات کے لیے استعمال نہیں کیا تھا، یہ کہہ دیں کہ میں نے توشہ خانہ کی گھڑیاں 50% کی بجائے 20% پر خریدی اور میں نے وہ بیچی، کہہ دیں، مان جائیں. کہہ دیں کہ میں نے 2019 کے بعد کوئی تحفے ڈکلیئر نہیں کیے تھے. کہہ دیں کہ میں نے اپنی اہلیہ کے لیے 2 کیرٹ سے 4 کیرٹ یا 5 کیرٹ کی انگوٹھی نہیں مانگی تھی. کہہ دیں القادر ٹرسٹ کی جو زمین ہے وہ غیر قانونی نہیں ہے. کہہ دیں کہ میں نے بند لفافے میں 190 ملین جو ہے کابینہ سے آنکھیں بند کرا کے ان کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے میں نے اپروو کرایا اور میں نے ریاست کے پیسے کے ساتھ غیر نا انصافی کی. کہہ دیں یہ باتیں، کیونکہ یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے چیف آف آرمی صاحب کو ایکسٹینشن آفر کی تھی. ابھی تیرا رانا صاحب نے کرا دیا انٹرویو آ رہے ہیں. دو کریں گے آپ. ہاں جی. صبح سے شام تک آپ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں اور ہم کور کرتے رہتے ہیں اور جس میں یہی کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کنٹینر پہ چڑھ گیا ہے. وہ ایسا کیوں نہیں کرتے جس طرح آپ نے پہلے ایک آئینی طریقے سے اس کو یہاں سے پارلیمنٹ سے نکالا، ووٹ کروا کے اس کو سیاست سے بالکل ہی ختم کیوں نہیں کرتے؟ ساتھ ہی آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک جھوٹا بیانیہ جو نوجوان نسل ہے اس کے دماغ میں پینیٹریٹ کر رہا ہے، تو آپ کی سچ میں اتنی طاقت کیوں نہیں ہے کہ لوگ آپ کا سچ مانیں؟ یہ ابھی بائی الیکشن میں کتنے ووٹ پڑے ہیں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کو جو ہارے بھی ہیں؟ 5-5 ہزار نہیں، سوری نو، آپ یہ آپ کا موقف ہے نا، میرا موقف اپنا. آپ نے سوال کیا، میں اس کا جواب دوں گی. جہاں 80,000 ووٹ پڑ رہا ہے اور 85,000 پی ٹی آئی کو پڑ رہا ہے، تو 80,000 بندہ کیا سوچ رہا ہے؟ کیا سوچ رہا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے. جہاں 70,000 پڑ رہا ہے پی ایم ایل این کو اور 74,000 پڑ رہا ہے پی ٹی آئی کو، تو اس کانسٹیچوئنسی میں 70,000 کیا سوچ رہا ہے کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے یہ جو گیم ہے نا کہ بڑا بیانیہ چل رہا ہے، یہ اس بائی الیکشن میں جو ووٹوں کا کی پروپورشن ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کی عوام یہ سمجھتی بھی ہے، یہ جانتی بھی ہے کہ عمران خان ایک منافق شخص ہے، ایک جھوٹا شخص ہے، ایک فسادی ہے، ایک فتنہ ہے جو ملک میں انتشار چاہتا ہے، ایک نالائق ہے، ایک نااہل ہے جس نے ملکی مفاد پہ ڈاکے ڈالے ہیں. یہ پاکستان کی عوام بہت اچھی طرح سمجھتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کیا جس وقت نواز شریف نے گوجرانوالہ میں کہا تھا جنرل باجوہ تمہیں جواب دینا پڑے گا، جنرل خیر تمہیں جواب دینا پڑے گا، اس وقت انڈین میڈیا کا موقف کیا تھا؟ دوسرا آپ نے کشمیر کے حوالے سے کہا کشمیر فروش. مجھے یہ بتائیے کہ جب مودی پہلی بار وزیر اعظم بنا تو اس وقت کشمیری دلی میں موجود تھے، تو وزیر اعظم اس وقت نواز شریف وہاں گئے تھے اس کی وہ سرمنی میں، تو اس وقت وزیر اعظم نواز شریف بجائے کشمیریوں کو ملنے کے اپنے بیٹے کے ساتھ تاجروں کو ملنے کے لیے چلے گئے، تو کشمیری منہ دیکھتے رہ گئے. دیکھیں کون کس کا منہ دیکھتا رہ گیا مجھے نہیں پتا. مجھے یہ بات پتا ہے کہ کشمیر کا سودا 75 سال میں اگر کسی کی حکومت میں مودی کو انڈیا کو یہ جرت ہوئی ہے کرنے کی تو وہ عمران خان کے دور میں ہوئی ہے. باقی جو باتیں ہیں وہ آپ کس کا منہ دیکھ رہے ہیں اور کس کا منہ نہیں دیکھ رہے، یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہوتا. تاریخ کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ کس کے دور میں کشمیر کا سودا ہوا، انڈیا نے یہ جرت کی کہ کشمیر کی طرف دیکھے اور اس کو لیجسلیٹ کیا، وہ عمران خان کے دور میں ہوا. اور ختم کرتے ہوئے بات میں ایک بات ضرور کہوں گی، میں بھول گئی کہ عمران خان صاحب آج فنڈامنٹل رائٹس اور صحافی کی آزادی کی بات کر رہے تھے، تو اس کے اوپر میں ذرا چند نام لینا چاہتی ہوں. وہ نام لے کر میں بات کو ختم کروں گی کہ صحافی آزادی اور فنڈامنٹل رائٹس جب رانا ثناء اللہ کی جیل میں کیڑیاں چھوڑی گئیں، ڈیتھ سیل میں ڈالا گیا، سعد رفیق، رانا ثناء اللہ،
शाहिद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, शबाज शरीफ, हमजा शबाज, मरियम नवाज, फरियाल तालपुर, उसके अलावा सलमान रफ़ीक, जो नाम अगर मैं रह गए, हनीफ अब्बासी साहब, जो नाम रह गए मैं उसके लिए माजरत खुआऊँ। लेकिन फंडामेंटल राइट्स और सहाफ़ी की आज़ादी, जब अबसार आलम की पसलियों में गोलियां मारी, जिस वक़्त असद तूर की हड्डियां तोड़ी, जिस वक़्त मोहसिन बेग की नाक की हड्डी तोड़ी, जिस वक़्त तल्लत हुसैन, इरफान सदीकी, मुर्तज़ा सुलंगी, मतीउल्लाह जान, आसमा शराजी, गरीदा फारूकी, अंबर शमसी, नुस्तर जावेद, हामिद मीर, नजम सेठी, अहमद नूरानी, सलीम साफ़ी, मीर शकीलुर रहमान साहब, जब इनके खिलाफ और इनके खौफ में तुम मुब्तला थे, इनकी आज़ाद सहाफ़त के खौफ में तुम मुब्तला थे, उस वक़्त मीडिया राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फंडामेंटल राइट्स तुम्हारे दफन हुए थे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम।